اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک امریکی خاتون فوجی کا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ یہ خاتون کیسے مشرف با اسلام ہوئی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ امریکی فوج میں خواتین فوجیوں کو ہمیشہ مرد اہلکار اپنے حوص کا نشانہ بناتے ہیں۔ افغانستان اور عراق میں ایسے سینکڑوں واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں ایک خاتون فوجی کو 5 اور 10 اہلکار اپنے حوص کا نشانہ بناتے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب عراق نے کویت پر حملہ کر لیا اور سعودی عرب کی درخواست پر امریکی فوجیں وہاں پہنچ گئی۔ امریکی فوجیوں میں ایک خاتون کیپٹن ماریا لینڈا بھی موجود تھی۔ ماریا لینڈا امریکی فوج کا حصہ تھی اور دمام چھاؤنی میں تعینات ہوئی۔ یہ بٹالین 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جن میں 1000 مرد جبکہ 200 خواتین فوجی شامل تھے۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے کہ میری ڈیوٹی فوجیوں کے لیے لباس اور غذا کا انتظام کرنا تھی۔ اس حوالے سے ہمیں مقامی طور پر مختلف اشیاء کی خریداری کرنی ہوتی تھی، چنانچہ اس مقصد کے لیے معاون کے طور پر ہمیں ایک مقامی باشندہ ملازم رکھنا پڑا۔ ہمارے ساتھ لبنان کا ایک خوبصورت نوجوان حسن حریری تھا۔ یہی وہ نوجوان تھا جس کی وجہ سے اسلام سے میرا تعارف ہوا۔ میں ڈیوٹی کے دوران شدید ڈپریشن کا شکار تھی، سارا دن کام اور ڈیوٹی کرتی جبکہ رات کو مرد فوجیوں کی حوص کا نشانہ بنتی۔ ماریا لکھتی ہے، چند ہی روز میں مجھے اندازہ ہوا یہ مسلمان نوجوان حسن منفرد کردار اور اخلاق کا مالک تھا۔ میرا مشاہدہ تھا کہ امریکی مردوں کی غالب اکثریت عورتوں کے معاملے میں بہت ہی غیر سنجیدہ ہے۔ وہ عورت کو عیش و تفریح کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو ان ظالموں کو موقع ملتا ہے وہ عورت کا تمسخر اڑانے یا حوص کا نشانہ بننے سے گریز نہیں کرتے، لیکن حسن کا یہ رویہ قطعی مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ میری ساتھ گزارتا تھا، لیکن کبھی بھول کر بھی اس نے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی۔ وقار اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا لازمی جز تھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں امریکی مردوں کی طرح کبھی جنسی بھوک نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بے باکی سے اپنی نگاہیں میری طرف نہیں اٹھاتا۔ میں ان 200 خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی، اس لیے ہر فوجی کی یہی تمنا ہوتی تھی کہ وہ میرے ساتھ تعلقات قائم کرے، جبکہ اسی بات پر اکثر فوجیوں کی بیچ تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ مگر لبنان کا یہ نوجوان عموماً نظریں جھکا کر انتہائی عزت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس حوالے سے میں نے بات کی تو اس نے بتایا کہ اسلام غیر عورتوں سے بے تکلف ہونے سے منع کرتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے، سن کر میں انتہائی حیران ہوئی کیونکہ مجھے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا حقیقتاً اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے تو عام امریکیوں کی طرح سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے حوص پرست ہوتے ہیں اور گوری چمڑی کی خوبصورت عورت دیکھتی ہی ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے، مگر حسن تو بالکل ہی مختلف کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے عورت کے حوالے سے مجھے جن اسلامی تعلیمات سے متعارف کرایا وہ اسلام کی بالکل ہی الگ تصویر پیش کر رہے تھے۔ میری دل میں حسن اور اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے متعلق مجھے تعارفی لٹریچر فراہم کرے، چنانچہ حسن نے مجھے قرآن مجید کا ایک انگریزی ترجمہ دلا دیا۔ جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو اس کتاب کا اسلوب مجھے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن کے تعلیمات بڑی سادہ اور فطری ہے، جبکہ اس کے برعکس عیسائیت میں نسلیت کا عقیدہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عام لوگوں کی طرح ان عقائد کو میں محض رسمی طور پر بغیر سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئی تھی۔ ناظرین، ماریا لکھتی ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا تو دنیا بالکل مختلف نظر آنے لگی۔ یہاں توحید کا تصور بالکل ہی واضح تھا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کے اختیارات اور کائنات کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے، اب میں لبنان کی اس عظیم نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ جب بھی میں ان کے ساتھ ملتی تو ایک روحانی سکون ملتا اور اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی۔ ماریا بیان کرتی ہے، ایک دن ہم کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے۔ رستے میں ہماری گاڑی خراب ہوئی۔ میں سول لباس میں تھی اور عبایا پہنا ہوا تھا تاکہ کسی کو ہماری اوپر شک نہ ہو۔ ساری رات حسن جاگتا رہا اور میں سوتی رہی، مگر یہ نوجوان مجھ سے کافی دور بیٹھا ہوا تھا اور کبھی مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وائرلیس سیٹ بھی خراب تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی سنسان علاقہ تھا جہاں ہم نے رات گزاری۔ اس دوران حسن کے ساتھ میں اپنے آپ کو دنیا کی محفوظ ترین عورت تصور کر رہی تھی۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے، ایک طرف ہماری بٹالین میں شامل 200 نوجوان لڑکیاں جو ہر رات 3 اور 4 مردوں کی حوص کا نشانہ بنتی، اور دوسری طرف حسن کا یہ رویہ جس کی آنکھوں میں حیا اور ایمانداری تھی۔
मारिया मजीद बयान करती है, कुरान मजीद के मुतालिए और हसन के साथ वक्त गुजारने के नतीजे में इस्लाम की हकीकत मेरे समझ में आ गई, जिसके बाद मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया, जिस पर हसन बहुत खुश हुआ। इसने मुझे 3 बार कलमा शहादत पढ़ाया, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा किया और इस तरह मैं इस्लाम की मुबारक व मुकद्दस छतरी तले आ गई। मारिया कहती है, मैं हसन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी और अब एक पल के लिए इससे अलग होना अपने लिए अजाब समझती थी, इसलिए मैंने हसन से निकाह की दरखास्त की। निकाह के बाद मेरी जिंदगी एक नए इनकलाब से रोशनास हुई। मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू की। हसन ने मुझे सफेद रंग के स्कार्फ दिए। मैं सरकारी फराइज से फारिग होकर अपनी रिहाइश गाह पर आती और कुरान को मजीद समझने की कोशिश करती। स्कार्फ पहनने के बाद मैं बिल्कुल सऊदी खातून की तरह नजर आती। एक रोज मैं सफेद स्कार्फ पहनकर खड़ी थी। अमरीकी फौजी इधर से उधर जा रहे थे। इनमें बाज ने ताजुब से कहा, ये हूर कहाँ से आ गई? मैंने कमरे में जाकर आईने में देखा तो मैं वाकई हूर नजर आ रही थी। ताहम सरकारी फराइज के दौरान मुझे वही सहराई फौजी वर्दी पहननी पड़ती। मैंने स्कार्फ के बारे में अपने ऑफिसर से बात की मगर इजाजत नहीं मिली। नजरीन, मारिया आगे बयान करती है कि कबूल इस्लाम के 1 माह बाद मैं दोबारा अमेरिका वापस गई और फोर्ट ब्रेक छावनी में तैनात हुई। मैं चाहती थी कि ड्यूटी के दौरान मुझे स्कार्फ पहनने की इजाजत दी जाए। इसके लिए मैं फौजी मुलाजिमीन के कानूनी मुशीर, जज और एडवोकेट जनरल से जा मिली ताकि अपने हुकूक के मुताबिक मुझे ये रियायत हासिल हो जाए, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं मिली। फोर्ट ब्रेक सिटी में चंद मुसलमान खवातीन ने एक इस्लामी तबलीगी इदारा कायम किया है जिसे सिस्टर ग्रुप कहा जाता था। मैं भी इसकी मेंबर बन गई और इनके सरगर्मियों में शामिल होने लगी। इसके एक रुकन खातून के खावन ने एक इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर कायम कर रखा था। उस खातून ने अपने खावन से मेरे मसले की बात की, जिसकी वजह से मुझे स्कार्फ पहनने की इजाजत मिली और अल्लाह के फजल से मैं सरकारी फराइज के दौरान स्कार्फ पहनने लगी। मगर मसला यही खत्म नहीं हुआ। मुझे अमरीकी फौज में रहते हुए बार बार लोगों की सवालिया नजरों का सामना करना पड़ता। एक रोज एक साहिब ने तंजिया अंदाज में कहा, तुमने सर पर ये क्या चीतड़ा बांध रखा है, इसकी क्या जरूरत है? जिस पर मैंने जवाब दिया, ये चेतड़ा नहीं, मैं मुसलमान हूँ और ये मेरी मजहबी फराइज का हिस्सा है। एक मुसलमान औरत सर खुला नहीं रख सकती। वो बहुत हैरान हुआ और मुतासिर भी। बहुत सारे लोग और फौजी मेरा स्कार्फ पहनना पसंद नहीं करते थे, मगर मेरा रैंक देखकर खामोशी से मरऊब होकर चल देते थे। ये सारे लोग E4 या कमतर रैंक के होते थे, जबकि मैं E6 रैंक से ताल्लुक रखती थी, जो फौज का काबिल लिहाज दर्जा है। नजरीन, मारिया मजीद लिखती है, एक बार मुझे कमांडर सार्जेंट ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये मेरा सीनियर तरीन ऑफिसर था। वहाँ भी मेरे स्कार्फ और लिबास की बात चली। एक खातून ऑफिसर ने कहा कि फौज में इस किस्म के हुकूक की कोई गुंजाइश नहीं, जिस पर मैंने फौरन कहा, यह कभी भी समर का लिहाज नहीं रखा जाता कि किसका क्या मजहब है, बल्कि एक फौजी की हैसियत से इसके हुकूक का ख्याल किया जाता है। तो एक मुसलमान की हैसियत से मुझे ये हक क्यों नहीं मिल सकता कि मैं अपने अकीदे के मुताबिक सर को ढांप सकूं? नजरीन, ये थी मारिया की कहानी, जिसकी जहन में इस्लाम कबूल करने से पहले किस किस्म के ख्यालात थे, मगर एक नौजवान की हुस्न सलूक ने इस खूबसूरत नौजवान लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और हमेशा के लिए कामयाब हो गई।